الرحیم۔ رمضان المبارک کا ختم ہے، روزہ رکھتے ہیں ہم لوگ الحمدللہ رمضان میں۔ تو روزہ کی حالت میں کتنا بھی ہم اہتمام کریں، کتنی بھی پابندی کریں، تو کھانے پینے سے تو ہم بچ جاتے ہیں، کھانے پینے سے بچ جاتے ہیں، لیکن فضول باتوں سے، فضول حرکتوں سے، فضول مصروفیات سے کتنا بھی بچنا چاہیں نہیں بچ سکتے۔ ہو ہی جاتے ہیں باتیں، کچھ فضول نکل جاتی ہیں روزے کی حالت میں، کچھ فضول حرکت ہو ہی جاتی ہے روزے کی حالت میں، سمجھ رہے؟ تو اب ایک سچا مومن، ایک سچا روزے دار، اس کے اندر ایک کیا ہوتی ہے رمضان کے آخر میں، جیسا روزہ رکھنا تھا ویسا روزہ رکھا نہیں، اور کتنے کی کیا کیا کی میرے زبان سے کیا کیا کی نکلیا، اب اس کا میک اپ کرنا تو اس کی تلافی کرنا تو کیا کرنا۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کوتاہیوں پر اس کی تلافی کے لیے ہم سب کے اوپر زکوٰۃ الفطر واجب قرار دیا۔ ایسا سمجھیے یہ روزے کی زکوٰۃ نکل رہی ہے۔ اس کی زکوٰۃ یعنی روزے کو پاک صاف کرنے کے لیے، روزہ ایک دم پیور، جیسے مال کی زکوٰۃ نکالتے نا باقی مال پاک ہو جاتا ہے، بالکل روزے کی زکوٰۃ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر میں رکھا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین من اداها قبل الصلاۃ فہی زکوٰۃ مقبولۃ ومن اداها بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقات۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو فرض قرار دیا، سمجھ رہے؟ تو حضرت ابن عباس فرض کیوں فرمایا؟ طہرۃ للصائم، روزے دار کے، من اللغو والرفث، بےہودہ بیکار کی باتیں اس نے جو کی، اس سے پاک صاف ہونے کے لیے کیا ہے یہ صدقہ فطر اللہ کے نبی نے فرض قرار دیا۔ اب اگر کوئی صدقہ فطر ادا کرے گا تو اس کا روزہ کیا ہو جائے گا؟ کلین ہو جائے گا، سمجھ رہے؟ اور دوسرا مقصد کیا ہے؟ طعمۃ للمساکین، مسکینوں کے کھانے کا انتظام۔ دو مقصد ہے مسکینوں کے کھانے کا انتظام۔ ایک مقصد کیا ہے؟ روزے داروں کے روزے میں کچھ جو کوتاہیاں ہوئی ان کوتاہیوں کی تلافی ہو جائے گی، روزہ پاک صاف ہو جائے گا۔ اور دوسرا مقصد مسکینوں کے عید کے دن رزق کا انتظام ہو جائے گا، کھانے پینے کا انتظام ہو جائے گا۔ دو مقصد ہے مسلمانوں میں، مالداروں کی عید بعد میں، پہلے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا فرمایا کہ کوئی اگر عید الفطر سے پہلے اس کو ادا کرے فہی زکوٰۃ مقبولۃ، وہ مقبول زکوٰۃ ہے اور قبول ہو گیا ہو۔ بعد میں اگر ادا کرے، بعد میں ادا کر، فرمایا فہی من الصدقات، وہ ایک عام صدقے کے جیسا ہے، جیسا عام دنوں میں صدقہ کرتے ہیں۔ وہ قبول نہیں بول کے نہیں، قبول ہوتا ہے لیکن درجہ اس کا بعد کا ہے۔ پہلا درجہ کس کا ہے؟ سمجھ رہے؟ وہ قضا ہوتا نہیں، بات الگ ہے، لیکن عید سے پہلے دینے میں کیونکہ اس میں مقصد پورا ہوتا ہے نا، غریبوں کے عید کا انتظام ہوتا ہے۔ تو عید کے دن جہاں ہم اپنی خوشی منائیں، وہیں غریبوں کی خوشی کا بھی ہمیں لحاظ کرنا ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغنوہم عن السوال فی ھذا اليوم، عید کے دن مسکینوں کو اتنا دو، اتنا دو، اتنا دو کہ وہ مانگنے سے بے نیاز ہو، وہ کبھی مانگنے کے لیے آئے نہیں۔ کوئی بھی عید کے دن یوں نہیں ہونا، مانگنے والا نہیں رہنا، ہمارے نبی نے فرمایا۔ لیکن ہوتا کیا ہے عیدگاہ میں سب مانگنے والے ہائیسٹ ہو جاتے ہیں، زیادہ ہو جاتے ہیں، وہ یہی مانگنے والے، یہ سبھی کیا بولتے ہیں اس کو، پیشہ ور بھکاری ہیں۔ پیشہ ور بولے تو ان کا دھندا ہی ہے، سمجھ رہے؟ ان کو دیکھ کر کے زیادہ ٹینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کون بھی دیے نہیں رہے گا ان کو، ان کی زندگی اس میں گزر رہی ہے۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا جو مانگنے کا ایک مرتبہ دروازہ کھولا وہ کبھی بند چھتا نہیں رہتے، انہیں زندگی بھر مانگتے چلانا، کروڑ پتی ہو جاتا ہے پھر بھی مانگتے۔ ایسے کیسے کتنے کروڑ پتی آئے، آپ کے پاس اتنا نہیں رہے گا، آپ سب کے بعد ملے تو بھی اتنا نہیں رہے گا جس کا ایک بھکاری کے پاس ملے گا۔ کروڑوں میں ملکیت ہے، فلیٹ ہے ان کے پاس، 4 5 کرایہ پہ دے کے پھر بھی مانگتے رہتا ہے، سمجھ رہے؟
ہمارے پڑوسی ملک کا ایک قصہ ہے، یا اللہ سچا ایک دم، سمجھ رہے، اس کی عورت کو بھی معلوم نہیں تھا میرا مرد بھکاری بول کے، بڑا زبردست کروڑ پتی، انہیں کیا کر کے آتا ہے اس کو معلوم نہیں، بھیک مانگ کے آنے کا انہیں اکلا بھی نہیں، پورا خاندان بھکاری، کروڑوں پتی لوگ ہیں، لیکن وہ پیشہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ کروڑوں کا آیا ہے ہمارے کو اس کے ذریعے سے، ہم اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں اس میں انویسٹ کرنا بول کر نہیں، مال لگانا بول کر نہیں، کرایہ پہ جگہ لینا بول کے نہیں، دکان لینا بول کے نہیں، پارٹنرشپ کرنے کی ضرورت نہیں، کون سا بھی جی ایس ٹی نہیں، سی ایس ٹی نہیں، سیل ٹیکس نہیں، یہ ٹیکس نہیں، کچھ بھی نہیں اس میں، کچھ نقصان نہیں، خالی انکم کیا بولتا ہے نہیں، اتنا اچھا دھندا کہیں کو چھوڑنا، وہ کروڑ پتی ہونے کے بعد بھی نہیں چھوڑا نہیں بولتے اس سے۔ ابھی کبھی کبھی آتا ہے دیکھو بگیسٹ، کیا بھکاری، ٹاپ 10 بھکاری اس میں آتا ہے کروڑوں کا، تو ان کو دیکھ کر کے ہمیں کیا نہیں کرنے کا، ٹینشن نہیں کرنے کا، لیکن اتنا ہے کہ ہم کو سب سے زیادہ اپنے رشتہ داروں کے بارے میں معلومات رہتے ہیں، پڑوسیوں کے بارے میں معلوم رہتے ہیں، دوست احباب کے بارے میں معلوم رہتے ہیں، ان میں سے جو لوگ بھی کیا ہیں ہم کو لگتا ہے وہ ان کو نوبت نہیں آئے نا مانگنے کی، ہمیں خود تحقیق کرنا کون کیسا ہے، انہوں پوچھنا بول کر ہمیں جپنے کا نہیں، انہیں پوچھا تو تمہیں دینے کا، کیسی عادت ہے یار، ان کا عزت نفس نہیں ہے، اچھا لگتا ہے کوئی بھی ہونے تو مانگنا ان کا اچھا نہیں لگتا ہے، اس سے پہلے ہمیں خود خیریت پوچھ کر کے ان کے حالت معلوم کر کے ایسا دیں کہ کسی کو بھی کانوں کان خبر نہ ہو، سب کے سامنے نہیں، کانوں خبر۔ تو بہرحال ہمارے نبی نے فرمایا آج کے دن یعنی عید الفطر کے دن تو سارے مسکینوں کو اتنا دو کہ وہ لوگ سوال کرنے سے کیا ہو جائے، پیچھے ہٹ جائے۔ خیر، تو صدقہ فطر کے کچھ مسائل ہیں، اسے بھی سن لیں۔ صدقہ فطر واجب ہے ہر اس آدمی پر جس کے اوپر زکوٰۃ بھی واجب ہے، لیکن زکوٰۃ اور صدقہ فطر میں فرق یہ ہے، زکوٰۃ کے لیے مال نامی ہونا ضروری ہے، نامی بولے تو وہ مال بڑھنے کی صفت رہنا اس میں، جیسے سونا ہے، چاندی ہے، تجارت کا مال ہے، یہ ایسا پیسہ ہے، کیش پیسہ ہے، اسے آپ کہیں لگے تو کیا ہوتا ہے، بڑھتا ہے، تجارت کا پیسہ بڑھتا ہے، سمجھ رہے۔ لیکن صدقہ فطر میں ایسا نہیں، اسی طرح اس میں 1 سال گزرنا پڑتا ہے زکوٰۃ میں، تب جا کے زکوٰۃ واجب ہوتا ہے۔ صدقہ فطر ایسا نہیں، وہ مال ہے نامی نہ ہو، ضرورت سے زائد رہنا، وہ نامی ہونا ضروری نہیں۔ فار ایگزامپل ایک گاڑی سے کام چلتا ہے، اس کے پاس 3 گاڑیاں ہیں، وہ تجارت کے لیے نہیں ہے، رکھا ہوا ہے، لیکن ضرورت سے زائد ہے۔ اب 2 گاڑی کی اگر قیمت معلوم کریں گے تو 60-80 ہزار روپے ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ کیا ہو جاتا ہے، واجب ہے، فطرہ واجب ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ واجب ہوتا نہیں لیکن فطرہ واجب ہوتا ہے۔ ایسے فرنیچر ہے، ایک فرنیچر بیٹھنے میں اور ایک فرنیچر اٹھالے میں رکھ کر ہے، بیچے تو اسے بھی پیسہ آتا ہے، سیکنڈ ہینڈ۔ کرائے پہ مکان دیا ہے، سمجھ رہے، یہ بزنس کے لیے نہیں ہے، زکوٰۃ واجب ہوتا نہیں، بزنس کے لیے تو زکوٰۃ واجب ہوتا ہے، لیکن ضرورت سے زائد ہے، اس سے انکم اس کو ملتی ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ تو صدقہ فطر، اور سمجھو کہ عید کے دن وہ مالدار ہو گیا اچانک، 1 سال گزرا نہیں، اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے۔ زکوٰۃ کے لیے 1 سال ہونا، اس کے لیے صدقہ فطر کے لیے 1 سال ہونا بول کر نہیں ہے، جیسے مالک بن گیا نصاب کا، اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے روزہ رکھتے، مسافروں کو چھٹی ہے نہیں، مسافر چاہے تو روزہ نہ بھی رکھے، لیکن یاد رکھیں صدقہ فطر مسافر پر بھی واجب ہے، مقیم پر بھی واجب ہے، مسافر پر بھی واجب ہے، سمجھ رہے۔ میں سفر میں جا رہا ہوں، جیسے قربانی میں ہلو کیا کرتے، ڈنڈی مارتے، سفر میں تو قربانی واجب نہیں ہے بول کر ہلو سفر کرتے یا قربانی سے بچ جانے کے لیے، میں تو جاتے ہیں نا 30-40 ہزار روپیہ سفر جانے کا، سفر یاد رکھیں، اس میں سفر میں گئے تو بھی چھٹی نہیں دینا، کتنا دینے کا یار، 150-200 روپے دینے کا اس میں کیا بچنے کا، اس لیے اس میں کوئی دیں گے بول کر دیکھتا۔ اور اس میں روزہ رکھے سن کے اوپر واجب ایسا نہیں ہے، جو غیر روزہ دار ہے، جس نے روزہ رکھا ہی نہیں، اس کے اوپر بھی صدقہ فطر واجب ہے، اگر وہ صاحب نصاب ہے، سمجھ رہے۔ کب واجب ہوتا ہے؟ صبح صادق کے وقت میں واجب ہوتا ہے۔ صبح صادق بولے تو عید کے دن صبح، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مغرب کا وقت، سمجھ رہے، مغرب جیسے ہی ہوا، یعنی آج رات سمجھو کہ مغرب ہوئی، چاند دکھنے کا 100% امکان ہے آج، سمجھ رہے، تو جیسے ہی غروب ہوا صدقہ فطر واجب ہو گیا، سمجھ رہے۔
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو صبح صادق یعنی فجر کی جو اذان ہوتی ہے نا اس ٹائم، اب اس ٹائم جیسے وہ ہوا اب اس کے اوپر صدقہ فطر والا، سمجھو کہ اس سے پہلے اگر کوئی مر گیا اس کے اوپر صدقہ فطر نہیں ہے، اس کے بعد اگر مر گیا تو اس کی طرف سے صدقہ فطر نکالنا پڑتا ہے۔ سمجھو کہ صبح صادق سے پہلے کوئی بچہ پیدا ہوا، اس بچے کی طرف سے بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا ہر مرد پر، عورت پر، چھوٹے پر، بڑے پر، غلام پر، آزاد پر، سب پر کیا ہے؟ صدقہ فطر ہے۔ تو پھر چھوٹے کا باپ دے گا، چھوٹے بچے کا باپ دے گا۔ تو جو بچہ صبح صادق سے پہلے پیدا ہوا اس کے اوپر نکالے گا۔ سمجھو کہ عید کے دن صبح صادق کے بعد پیدا ہوا تو اس بچے کی طرف سے صدقہ فطر دینا بول کر نہیں ہے، دیے تو کوئی بات نہیں، لیکن واجب نہیں ہے، سمجھ رہے؟ اب کتنا دینا ہے سب جانتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک میں جو کھاتے نا اناج، اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو، پنیر اور اسی طرح کشمش، کھجور اور گھیو، اس میں سے صدقہ فطر نکالا جاتا تھا، سب ایک سا، اور گھیو کے بارے میں آتا ہے وہ آدھا سا، ایک سا قریب 3.25 کلو کا ہوتا ہے، 3.25 سے 3.5۔ یہ جو ہے نا ماپنے کے آلے میں اس میں پھر اختلاف ہوا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نا اس میں 2.5 کلو کی، 3 کلو کی بات کرتے ہیں شافعی مسلک والے، حنفی مسلک والے 3.25 3.5 کلو کی بات کرتے ہیں، ایک سا، سمجھ۔ آدھا سا کتنا ہوتا ہے؟ 2.25 کلو ہوتا ہے۔ لیکن گھیو کی قیمت اتر گئی ہے، بہت کم ہے پہلے کی نسبت سے، اسی لیے ہمارے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہی حضرت علی نے فرمایا دیکھو گھیو کی قیمت پہلے زیادہ تھی، ابھی اتر گئی ہے، اس لیے گھیو میں بھی تم کیا کرو؟ ایک سا کا حساب کرو، ایک سا بولے تو 3.5 کلو، 3.25 کلو کا حساب کر کے کیا کرو؟ نکالو۔ تو ایسے میں کیا ہو جائے گا آپ کے حساب سے؟ ایک کم از کم 200 روپے تو نکالنا پڑے گا، اتنا نکالے تبھی تو فائدہ ہوگا یار۔ یہ 100 روپے میں کیا ہونے گئے؟ ایک گھر سے سمجھو کہ 200 روپے نکلا 2 آدمی کا، 200 روپے میں کیا ہوتا ہے؟ ترکاری بھی برابر سے ملتا نہیں۔ کبھی کبھی تو ٹماٹر تو 100 روپے تک جب جاتے ہیں، ٹماٹر بھی ملتا نہیں معلوم، 2-3 ترکاری میں 200 ختم۔ اس لیے غریبوں کا جس میں زیادہ فائدہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جن کو بہت دیا ہے، کروڑوں پتی ہے، کلک پتی ہے، ان کو چاہیے پنیر میں، پھر اسی طرح کیا بولتے ہیں وہ جو، یا پھر کشمش، کھجور، اس میں سے نکالے۔ میرے جاننے پہچاننے میں والے میں ماشاء ایسے ہیں جو میرے ہاتھ میں ہی دیتے صدقہ فطر اپنا، میں نام نہیں بولتا، وہ کیا کرتے ہیں معلوم؟ کشمش سے نکالتے، وہ بھی کشمش جو لٹ پٹ نہیں، ایک دم فرسٹ کوالٹی کا، کلو 700 روپے، کلو 200 روپے کا بھی ملتا ہے کشمش، کلو 700 روپے کا، 3.5 کلو کا کرو کتنا ہے پھر؟ 2000 کے قریب، سمجھ رہے؟ ایسا نکالتے ہیں نکالنے والے۔ کچھ لوگ 1000 کا نکالتے ہیں کھجور کے حساب سے، 3.5 کلو کھجور کا کتنا ہوتا ہے اس کے حساب سے نکال۔ اللہ نے دیا ہے اتنا نکالیں، غریبوں کا فائدہ جہاں تک ہو سکے اس دن غریبوں کو ہم اپنی عید میں شامل کریں، ان کو اس دن احساس نہ ہو اس بات کا کہ ہم کو کھانا کہاں سے آئے گا، پانی کہاں سے آئے گا، پہننا کہاں سے آئے گا، اس دن تو کم از کم ان کو اس کا احساس نہ ہو۔ اس لیے ہمارا نبی خوب دے ان کو، مانگنے سے وہ عاجز آ جائے، بیزار ہو جائے، مانگنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ ٹھیک ہے، باقی سب مسائل تو آپ کو معلوم ہی ہے۔ ابھی کیا ہے، وقت بھی ہو گیا ہے، ہوا نا ٹائم؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہاں اچھا، کیا دیکھو کتنا اچھا سوال، یہ سب سوال کرنا آپ لوگ خالی سنتے ہیں۔ تو صدقہ فطر عید سے پہلے دینا کا بول کے آپ سن، عید کے بعد نہیں دینا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما جو ہے نا عید سے 2-3 دن پہلے دیتے تھے، عید سے 2-3 پہلے ہی دن دیتے تھے۔ کیوں؟ اس میں غریبوں کا انتظام کرنے کو ٹائم ملتے۔ ابھی جانے سے پہلے 8 گھنٹے کو نماز انہیں 7:30 کو دینے کا، وہ عید سے پہلے دینا کرتے وہ 7:30، انہیں 7:30 کو جا کو دیا تو غریب کیا کرنا۔ ہمارے مسلمانوں میں ہے، دیکھو ابھی جیسے آج رات ہوتے ہیں نا عید بانٹنا شروع کرتے، یہ گوشت بھی، یہ گوشت پہ تو پرواہ نہیں، تازہ تازہ چاول بھی 2-3 دن پہلے نہیں دے سکتے تھے، تو اچھا انتظام کر سکتے نا وہ لوگ۔ اور کچھ لوگ ہیں جو ضروری سمجھتے ہیں چاول دینا، چاول کی قیمت پاڑلے ادا بول کے یہ کرتے۔ بھائی شافعی مسلک کے علماء
یہ بھٹکل طرف کے جو علماء ہیں نا سب شافی مسلک کے، انہوں بولتے قیمت دے تو بھی چلتا ہے بول کے، لیکن یہاں کے علماء بولو اللہ اللہ ایسا بول کر ان کو سب سلا دینے کا ہوگا، اس میں کیا بولتے ہیں وہ چاول کے اوپر کیا کرنا انہوں چاول لے کے سب لا کے چاول دے، انہیں ابھی چاول کا دکان کھولنا پڑے گا تو مل کے محلے والے، اب قیمت دے تو کیا جاتا ہے یار، اس میں غریب کا فائدہ ہے نا یار۔ حنفی مسلک میں ایسا قیمت بہتر ہے بولتے، قیمت دو، وہ قیمت سے انہوں کچھ بھی کر سکتے، کپڑے خرید سکتے اور کھانا خرید سکتے، کچھ بھی کر سکتے ہو، پیسہ دیے تو کیا بھی لے سکتے نا جی۔ تو کیا بولا تھا، تو یہ اسی طرح علماء نے لکھا ہے پورے رمضان کے اندر کبھی بھی دے سکتے، یہ 2 دن کی بات نہیں، پورے رمضان میں کبھی بھی دے سکتے، رمضان کے پہلے نہیں دے سکتے، رمضان کے اندر کبھی بھی دے سکتے بول کر صدقے پہ، لیکن 2-3 دن پہلے دینا بہتر ہے، کیونکہ اس میں عید کا انتظام کرنے کے لیے ان کو سہولت ملتی ہے، ایک وقت ملتا ہے غریبوں کے لیے۔ تو اس طرح سے ہم عید منائیں، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی رمضان المبارک کے ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے جن کو اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں مغفرت کے، جنت کے فیصلے سنانے والے ہیں، اور کل عیدگاہ میں اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو معاف کرنے والے، اللہ ان خوش نصیب لوگوں میں ہم سب مسلمانوں کو شامل فرمائے، ہمارے ساری عبادتوں کو اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے، ہمارے کوتاہیوں کو اللہ معاف فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ اللہ ایمان پر سنت پر فرمائے، اور ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ اس طرح رمضان بے شمار عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ صحت عافیت عطا فرمائے، آمین آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔